السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 43ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کیجیے گا۔ یاور علی خان نے باری کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی تھی، نہ وہ شعلہ بار تھی، نہ اس میں سرد مہری تھی، نہ کوئی سوال، لیکن باری کو وہ معمول کے مطابق بھی محسوس نہیں ہوئے، یعنی کوئی تبدیلی تھی اندر جو اس بات کا بھید دیتی تھی کہ انہوں نے کچھ سن لیا ہے۔ روشی کے تو جسم کا سارا خون نچڑ چکا تھا، وہ لاکھ بہادر سہی، مگر اس طرح کی بے ساختہ صورتحال میں تو یہ اس کا فطری رد عمل تھا۔ یاور علی خان اس طرح ایک طرف کو ہو گئے گویا باری کو جانے کے لیے راستہ دے رہے ہوں۔ باری دل ہی دل میں حیران تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یاور علی خان نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ روشی ہنوز سکتے کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ باپ کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا تو قدرے چونک پڑی، اب اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ یاور علی خان گہرے تفکر کے ساتھ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ کیوں کھڑی ہو؟ ان کے لہجے میں جیسے اجنبیت کا سارا زہر امڑ آیا تھا۔ وہ اسے جانے نہ جانے، وہ تو جانتی تھی، دل نیچے، بہت نیچے، کہیں گہرائیوں میں اترنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دوسرے صوفے پر ٹک گئی۔ کچھ دیر قبل وہ جو یہاں اسے کھری کھری سنا رہا تھا، اس کے احساسات خاک کے مول کر رہا تھا۔ وہ قیامت کیا اسے بکھیرنے کو کم تھی کہ نئی افتاد آن پڑی تھی۔ وہ خوف کی اس انتہا پر تھی جب احساسات منجمد ہونے لگتے ہیں اور بے حسی نجات کا راستہ دکھائی دیتی ہے۔ روشانے؟ جی پپا، بمشکل اس کی آواز نکلی تھی۔ تم مجھے اپنا فادر اون کرتی ہو یا کوئی شبہ ہے؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے دہل کر ان کی صورت دیکھی۔ چھٹی حس نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اب ضرور کچھ ہوگا۔ میں سمجھی نہیں پپا، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ پپا، اس وقت میری بہت بری حالت ہے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بس جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اس نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تو پھر تم میرے کچھ پوچھنے کا انتظار نہ کرو، خود ہی بتا دو جو بات بھی بتانے والی ہے، وگرنہ میری شریان بھی پھٹ سکتی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، مگر وہ اندر سے کانپ کر رہ گئی۔ بات اتنی بڑی تھی کہ اب اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ نے اگر باری کی بات سن لی ہے تو پھر یہی ہے کہ آپ جو سمجھے ہیں وہی ہوا ہے۔ انتہا کیا ہوئی؟ یاور علی خان نے تیزی سے بات کاٹی تھی۔ روشی خاموش رہی۔ در حقیقت اس کی سمجھ میں یاور علی خان کا سوال نہیں آیا تھا۔ تمہاری شادی باری کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے؟ تم نے خود تیمور سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا؟ صرف زبانی معاملہ طے ہوا ہے یا عملی طور پر کچھ ہو چکا ہے؟ بلا کی روانی تھی طرز تخاطب میں۔ روشی ہنوز خاموش تھی۔ روشانے، میرا وقت ضائع نہ کرو، اس مرتبہ وہ برہم ہو کر پوچھ رہے تھے۔ نکاح ہوا ہے پپا؟ اس کی جان ٹانگوں کی حد تک تو نکل چکی تھی۔ کوئی بلاسٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ہولناک سناٹا کمرے میں چھا گیا تھا۔ صرف نکاح ہی ہوا ہے نا؟ یاور علی خان نے خاصی دیر بعد خاموشی توڑی تھی۔ ان کی آواز میں گہری سوچ کا عکس تھا۔ صرف؟ وہ سمجھی نہیں، ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ جی بس نکاح ہوا ہے، اب اسے کچھ تو کہنا تھا۔ نکاح سرائے میں ہوا تھا، میرا مطلب ہے چھوٹی حویلی میں۔ یاور علی خان جس قدر پرسکون انداز میں پوچھ رہے تھے اسے حیران کرنے کو کافی تھا۔ جی۔ کون کون شریک ہوا تھا؟ اس مرتبہ ذرا ان کا لہجہ گہری سوچ کی چغلی کھا رہا تھا۔ جی بس کاکا جان اور ان کے دوست تھے، بس۔ خوف سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ گھر کی یا باہر کی کوئی خاتون؟ یاور علی خان کے انداز میں کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں تو کوئی خاتون نہیں تھی، کاکا جان کی وائف تو مجھ سے ملی تک نہیں۔ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے ان کی سمت دیکھا۔ وہ بڑی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور ایزی ہو کر بیٹھ گئے۔ تم اور کچھ تو نہیں کہنا چاہتی؟ انہوں نے ابرو اٹھا کر اس کی سہمی ہوئی صورت دیکھی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے، اب میری بات غور سے سنو۔ ان کے انداز سے پھر سرد مہری چھلکنے لگی۔ روشی کا دل زخمی پرندے کی طرح پڑپڑانے لگا۔ وہ ہمتن گوش تھے۔ تم سرکشی دکھا چکی، اپنی سی کر چکی۔ ایک احمق انسان سے صرف حماقت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس عقل ہوتی تو یہ سب کیوں ہوتا؟ ٹھیک، اب یہ ہے کہ اسی وقت بتاؤ، باری یا باپ؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اپنا غضب انہوں نے کس سکون سے ظاہر کیا تھا اور اپنے فولادی اعصاب ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ آپ ایسے نہیں کرے پپا،
اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ تم جو چاہے کرو، نہ باپ کی انا کا خیال، نہ اس کی سالوں کی ریاضت کا احساس۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات یا تقریر نہیں کروں گا، مگر مجھے جواب ابھی چاہیے۔ غضب بلا کا مگر انداز دھیما تھا۔ جس انتہائی فیصلے پر اسرار تھا وہ میانہ روی کی زد میں تو نہیں آتا۔ پلیز پاپا، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ تو باری ہے، باغی اور ان کلچرڈ باپ کی اولاد۔ اگر تیمور علی خان تمہارے لیے کسی پرنس کا رشتہ بھی لائے تو میں قبول نہ کروں۔ اتنا انٹرفیئر تو اسے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اصولاً۔ خیر، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ اگر باری کا ساتھ منظور ہے تو یاد رکھنا یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ ان کی آواز میں اس مرتبہ بہت تلخی تھی۔ پاپا پلیز، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ بابا صاحب سے تو ڈسکس کیجیے۔ شیم یور سیلف، تمہارے کارنامے ڈسکس کرتا پھروں؟ یو فول نان سینس۔ مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، گیٹ آؤٹ۔ یاور علی خان خود پر قابو پاتے ہوئے وہ مشکل کہہ پا رہے تھے۔ پاپا، آپ ساری بات سنے سمجھے بغیر اتنی سخت سزا نہیں سنا سکتے، فار گاڈ سیک۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کارپیٹ پر بیٹھ کر ان کے گھٹنے تھام لیے۔ پتہ ہے مجھے پوری بات۔ باری اگر چیف جسٹس کا بیٹا بھی ہوتا تو میں اس کا پروپوزل مسترد کر دیتا۔ احمق لڑکی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، فیصلے کرنے کی عمر نہیں ہے تمہاری۔ تم نے میری اتنی انسلٹ کی ہے کہ جی چاہتا ہے خود کو شوٹ کر لوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی رات ضبط جواب دے گیا۔ مائی گڈنس، روشی نے بدحواس ہو کر ان کی صورت دیکھی۔ پپا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے؟ آپ کی اگنورنس کے باوجود میں نے گھر میں ہمیشہ آپ کی راہ دیکھی ہے۔ آپ کا انتظار کیا ہے؟ کتنے کتنے دن آپ کی ایک جھلک کو ترستی ہوں۔ وہ ان کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر بری طرح رو رہی تھی۔ جن سے انسان محبت کرتا ہے انہیں کبھی عظیم دکھ نہیں بخشتا۔ انہوں نے بے رحمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ پپا، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ بات آپ کے لیے عظیم دکھ کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہ پتہ تھا آپ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر خفا ضرور ہوں گے، مگر بات یہ ہوئی کہ کاکا جان کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو گیا۔ پپا، کاکا جان بہت کائنڈ، بہت سافٹ۔ شٹ اپ! یاور علی خان اسے ایک طرف ہٹا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم چلی جاؤ اس کائنڈ شخص کے پاس، میرا تمہارا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ششدر سی دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ماہین کب سے ادھر ادھر بے مقصد آ جا رہی تھی۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے تمام ممکنہ سوالات کے جواب تیار کرنا تھے۔ سب ہی ہیں گھر میں، کچھ ہو نہ جائے، پھر کوئی نیا تماشا نہ ہو۔ یاور علی خان سے ہر طرح کی امید کی جا سکتی تھی۔ نہ اس میں حوصلے کی کمی تھی، نہ فیصلہ کرنے کی طاقت سے محروم تھی، مگر وہ اندھا دھند کچھ بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب بھی سارے قصے میں روشی اور جواد کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ ان کے دور تک کے مفادات پیش نظر تھے۔ تقریب کے اثرات دھندلا رہے تھے۔ حویلی میں آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہو رہی تھیں، روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہو رہی تھیں۔ لڑکیاں تھکی ہاری ادھر ادھر گری پڑی نظر آ رہی تھیں اور وہ الگ ادھیڑ بن میں تھی۔ یاور علی خان تقریب میں کسی وقت بھی حصہ لیتے نظر نہیں آئے تھے، البتہ تیمور علی خان کو اس نے کئی جگہ مختلف اوقات میں موجود پایا تھا۔ نکاح کے وقت وہ لڑکی کے وکیل کے حیثیت سے بھی وہ گلو کے اور دوسری لڑکیوں کے مشترکہ کمرے میں آئے تھے۔ وہ اس وقت گلو کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آخر کب تک ٹہلتی؟ ماما بلی نے کئی بار راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی سمت تعجب سے دیکھا تھا، مگر کچھ بولی نہیں تھی۔ تقریباً 12:30 بجے اس نے اپنی خوابگاہ میں قدم رکھا تھا۔ یاور علی خان شب خوابی کے لباس میں بیڈ کی بیک سے پشت ٹکائے ہوئے فائل میں گم تھے۔ انہوں نے اندر داخل ہوتی ہوئی ماہین کو گلاسز سے جھانک کر صرف لمحے بھر کو دیکھا اور پھر مصروف ہو گئے تھے۔ ماہین نے البتہ بغور ان کی سمت دیکھا تھا۔ ان کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ دبا ہوا تھا اور ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی، جو ان کے ذہنی انتشار کا واضح ثبوت تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ کر شب خوابی کا لباس وارڈروب سے نکالنے لگی۔ نائٹی نکال کر اس نے بیڈ پر ڈالی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کر کے جویلری اتارنے لگی۔ وہ اسے سہ رخی آئینے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آئینے میں بغور ان کے چہرے کے تار چڑھاؤ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ روشی کی وجہ سے اس حویلی میں داخل ہوئیں، اسی کی وجہ سے غالباً میری زندگی میں بھی، یا پھر کہیں گے یہ پوائنٹ بھی بیس کرتا ہے۔ اچانک ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ آویزہ اتارتے اتارتے وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ کسی کھنچی ہوئی تصویر کی صورت؟ مطلب؟ ان کا انداز دل جلانے والا تھا تو اس کا بھی لہجہ تیکھا ہو گیا۔ غالباً آپ دونوں، خالہ بھانجی کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے۔ پھر طنزیہ استفسار تھا۔
جو کہنا ہے بس وہی کہیے اور جلدی کہیے۔ وہ بےتاب سے انداز میں ان کے قریب چلی آئی۔ سرائے سے واپسی کے بعد آپ کی روشانی سے باس پرس والی کوئی بات چیت تنہائی میں ہوئی تھی؟ یاور علی خان نے گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر لگا دیے۔ ایک مرتبہ، نہ جانے کتنی مرتبہ، ماہی نے بے نیازی و اعتماد سے جواب دیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو سب کچھ معلوم ہے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اس تمام قصے میں شریک ہیں۔ کون سا قصہ؟ کیسا قصہ؟ ماہین دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پلیز میرے ساتھ یہ ڈرامہ نہ کریں۔ یاور علی خان نے بڑی ناگواری سے ہاتھ اٹھا کر گویا اسے مزید سے روکا۔ آپ اس طرح بغیر ثبوت و تحقیق کے مجھے بلیم نہیں کر سکتے۔ ماہین کو شدید غصہ آ گیا۔ بلیم نہیں کر رہا، بالکل شیور ہوں۔ یقیناً سب کچھ آپ کی نالج میں ہے۔ جب اتنی اہم باتیں حقیقی باپ سے چھپائی جاتی ہیں تو پھر اس رشتے کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ وہ بھی ناراضگی سے گویا ہوئے۔ کیا ہے میری نالج میں آپ کے حساب سے؟ بتا دیجئے مجھے، بلکہ دہرا دیجئے پلیز، میرا تو دماغ پھٹ جائے گا ان پہلیوں میں۔ ماہین نے سر تھام لیا۔ یہی کہ میری بیٹی شادی شدہ ہو چکی ہے؟ وہ تیزی سے گویا ہوئے۔ ماہین بہت چکی سی ہو کر ان کی شکل دیکھنے لگی، جیسے اسے سننے میں مغالطہ ہوا ہو۔ جی؟ اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ جی؟ وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورنے لگے۔ ماہین نے تاب نہ لا کر نظریں جھکا لی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اٹس اے ویری شاکنگ نیوز فار می، آنیسٹلی مجھے کچھ نہیں پتہ، بلیو می۔ اس کی آواز مجرم کی طرح پستر ہوتی چلی گئی۔ آپ جس طرح چاہیے تفتیش کر لیں، عنقریب ثابت ہو جائے گا کہ میں قطعاً لا علم اور بے گناہ ہوں، بلکہ میرے لیے تو عظیم دکھ کی بات ہے کہ مجھے اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ میرا اعتبار کیا جاتا۔ اس کے لہجے میں واقعی دکھ گہرا تھا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ایسا کیسے ہوا، کب ہوا اور وہ کون ہے؟ وہ اتنی شرمندگی سے پوچھ رہی تھی گویا اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہو۔ مجھ سے یہ ڈرامہ نہیں کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تمہیں یہ سب معلوم ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا کام وہ اتنے حوصلے سے کر ہی نہیں سکتی۔ یاور علی خان نے بڑی ناگواری سے اسے ٹوک دیا۔ آپ کو یقین دلانے کا کیا پیمانہ ہے؟ کون سی قسم کھائی جائے کہ آپ کو یقین آ جائے؟ یہ نیوز جتنی شاکنگ آپ کے لیے ہے اتنی ہی میرے لیے، ماہی نے بے بسی سے کہا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس نے کم از کم میرے ساتھ تو بہت ہی برا کیا ہے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بہت دکھ سے کہہ رہی ہوں۔ یاور علی خان نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ بغور دیکھا، جہاں صرف تفکر ہی تفکر تھا۔ بتائیے نا، وہ کون ہے جس نے اسے اتنا بہادر بنا دیا کہ اسے بابا صاحب تک کا خوف نہیں رہا؟ اس نے منت کے انداز میں کہا۔ اسے بڑی مضبوط بیک ملی ہے، انتقام لیا گیا ہے مجھ سے، مگر میں اس کی اسکیم فیل کر دوں گا، جینا دو بھر کر دوں گا۔ وہ غضبناک ہو کر کہہ رہے تھے۔ آپ کسی ملازمہ سے کہہ کر باری کو بلوائیں، ابھی سامنے آ جائے گا سب۔ ماہین حیران پریشان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باری؟ ابھی بلوا لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی سمت بڑھی۔ اس کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے بہت کچھ جاننے کی بہت جلدی ہے۔ چند منٹوں بعد وہ واپس آ گئی۔ ماما گئی ہیں بلانے، اس نے اطلاع دی اور صوفے پر بیٹھ کر گاہے گاہے یاور علی خان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ 5-7 منٹوں بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ باری، ماہی نے بےتابی سے کہا۔ یاور علی خان نیا سگریٹ سلگا رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور باری اندر آ گیا۔ اس کے قدم رکے رکے اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے یاور علی خان کی سمت دیکھ کر سلام کیا۔ یاور علی خان نے سلام کا جواب نہیں دیا اور کش لگانے لگے۔ بیٹھ جاؤ باری، ماہی نے اپنے قریب کی نشست کی سمت اشارہ کیا۔ باری فوراً بیٹھ گیا۔ یہ ماہین تمہاری اور روشانی کی کارگزاری سے لا علم ہے، ذرا انہیں تفصیل سے بتاؤ۔ یاور علی خان نے آغاز کیا۔ ماہین کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ باری؟ وہ حیرت سے بس اس کا نام ہی لے پائی۔ باری خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ خاموشی ٹوٹ چکی ہے باری، سازش منظر عام پر آ چکا ہے۔ ماہین کا کہنا ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتی۔ تمہارے بیان سے تصدیق ہوگی کہ یہ غلط کہہ رہی ہے یا درست؟ یاور علی خان نے سرد لہجے میں باری کو متوجہ کیا۔ درست کہہ رہی ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں۔ باری کی آواز کمرے میں گونجی۔ مگر مجھے یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کمٹمنٹ ہو اور تم انہیں بچانے کے پابند ہو اس کمٹمنٹ کے تحت۔ یاور علی خان کو کسی طور یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سچ ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ مجھے اور روشانی بی بی، کاکا جان اور ان کے 2-3 دوست اور وہیں کے چند ملازمین کے علاوہ کسی کو اس واقعے کا علم نہیں۔ اس نے اس مرتبہ بہت پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ شام سے اب تک وہ ایک ذہنی عذاب سے دو چار تھا۔ بھید نہیں کھل رہا تھا کہ روشی کے ساتھ یاور علی خان نے کیا معاملہ کیا
اور حیرت اس بات پر تھی کہ بابا صاحب کے دربار میں اب تک اسے پیشی کے لیے کیوں نہیں بلوایا گیا، اور اب آخر کار وہ کٹہرے میں آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے باوجود پرسکون تھا کہ شام سے اب تک کی کشمکش و ذہنی اذیت سے نجات مل گئی تھی۔ تم سے تیمور علی خان نے کس طرح کہا اور کس انداز میں تمہیں اس کے لیے تیار کیا؟ تم پر تو بابا صاحب اندھا بھروسہ کرتے ہیں۔ تم نے تیمور علی خان کی سازش کا حصہ بنتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد بابا صاحب تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تم نے اتنی آسانی سے تیمور علی خان کی بات کس طرح مان لی؟ آدھی جاگیر تمہارے نام کرنے کا وعدہ کیا تھا اس نے تمہارے ساتھ، یا ہیوی اماؤنٹ؟ پلیز یاور خان، تفصیل جانے بغیر، میرا جواب سنے بغیر آپ بات کو یہیں روک دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار ان کی بات کاٹ دی۔ ماہین ششدر سی بیٹھی کبھی یاور علی خان کو دیکھنے لگتی، کبھی باری کو۔ اس کے اپنے حلق میں تو بہت بڑا سا گولا پھنس چکا تھا اور وہ بات کرنے کے قابل تو کیا، کوئی ٹکڑا لگانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ آپ اس پوائنٹ پر بھی غور کیجیے کہ روشی بیوی سرائے خود اپنی مرضی سے گئی تھی کہ وہ نعیم سے شادی کرنے پر قطعاً آمادہ نہیں تھی، اور ان کا انکار حویلی کے تمام اہم لوگوں کے علم میں تھا۔ آپ سمیت کاکا جان ان کو پہلی فرصت میں بڑی حویلی واپس بھیجنا چاہتے تھے کہ حویلی میں ان کی غیر موجودگی سے قیامت برپا ہو رہی تھی۔ انہوں نے حویلی واپس جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لامحالہ کاکا جان نے ریزن طلب کی اور روشی بیوی نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعیم سے شادی نہ کرنے کی وجہ تم تھے؟ یاور علی خان نے برہم انداز میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ باری ایک لگتے کو خاموش سا ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گا، میری ان سے کبھی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی۔ میں تو اپنے معمول کے کام سے سرائے گیا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشی بیوی وہاں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گیا۔ ماہین نے گہری نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی اور ایک گہری سانس لی اور صوفے کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مول لی۔ اس کے اندر تو قیامتیں برپا ہو رہی تھی۔ تو پھر روشانی نے تیمور علی خان کو وجہ بتا دی کہ وہ تمہاری وجہ سے نعیم کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہے، اور انہوں نے تمہاری خدمات کے اطراف میں کھڑے کھڑے تمہارا نکاح پڑھوا دیا۔ یعنی حد ہو گئی، کیا خیال ہے تمہارا؟ گھاس کھاتا ہوں میں؟ یاور علی خان برہمی کی انتہا کو چھونے لگے۔ ریزن تو میں بھی پاسبل یہی ہو، مگر باقی سب کچھ اس طرح نہیں ہوا۔ کاکا جان نے مجھ سے تفصیلی بات چیت کی تھی۔ مثلاً انہوں نے تمہیں بہت خوبصورت خواب دکھائے اور ہر صورت تمہیں اس نیک کام کے لیے آمادہ کیا؟ یاور علی خان نے تلخی سے کہا۔ نہیں، انہوں نے میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی یا دباؤ سے کام نہیں لیا۔ میں اگرچہ اس رشتے سے بہت خوش ہوں، بلکہ یہ میری خواہش کی تکمیل ہے، لیکن جس طرح یہ سب ہوا ہے یہ میرے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ میری خواہش قیامت کے دن تک نہ میری زبان پر آ سکتی تھی، نہ ہی میرے کسی عمل سے ظاہر ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود میں بہت آسانی سے اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، کیونکہ سیکنڈ پارٹی کی بھی یہی خواہش تھی۔ مگر بابا صاحب نے جو ضابطے بنائے ہوئے ہیں اس میں اس طرح کی خواہش پوری ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ خواہش بہت طاقتور سہی، مگر میں حویلی والوں سے ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اپنی وجہ سے حویلی میں کسی قسم کا انتشار نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ بہت سی حقیقی رشتوں کے بغیر جب زندگی برداشت کی جا سکتی ہے تو پھر مزید کسی نئے منچاہے تعلق کے بغیر بھی گزاری جا سکتی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ گزارتے ہیں، مگر روشی بی بی نے سب کچھ کہہ دیا، جس سے یہ بات آشکار تھی کہ اگر بند نہ بانے گئے تو وہ حویلی والوں کو کسی نئے بہت بڑے امتحان میں ڈال سکتی ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو وہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کراچی میں سوسائڈ کی کوشش کر چکی ہیں۔ ان کے یہاں کوئی لچک یا گنجائش نہیں ہے۔ کاکا جان نے تو بات سنبھالی ہے۔ یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ موصوف نے بات کتنی سنبھالی ہے اور کتنی بگاڑی ہے۔ ایکچولی تم بہت ذہین ہو، تم نے بہت سلیقے سے رپورٹ پیش کی ہے، مگر میرے لیے یہ بہت ہے کہ تم میرے بابا صاحب کے نہیں، اس کے دوست کے بیٹے ہو۔ اسی کو سپورٹ بھی کرو گے اور صرف اسی کی بات مانو گے۔ تم چھوٹی حویلی میں ہو یا بڑی حویلی میں، تم صرف اسی کے آدمی ہو، بلکہ اس کے خاص آدمی ہو۔ یاور علی خان کے شریانوں میں جو جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا وہ ان کے طرز تخاطب سے آشکار تھا کہ ماہین بھی آج تم تھی اور تیمور علی خان بھی اس ہو رہے تھے۔ باری خاموش رہا کہ وہ آنن فانن کے خیالات تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اختلاف یا تردید اس وقت جلتی پر تیل چھڑکنے کے مترادف تھا۔ سب لوگ اتفاق کرے یہ اختلاف، مگر میں اپنی جگہ قائم ہوں۔ یہ صرف سازش اور انتقام ہے، محض مجھے اذیت پہنچانے کے لیے، مگر آپ سب کو بہت مایوسی ہوگی۔ محترمہ،
वो माहिन की सिमत यकलक मतवज्जा हुई। आपको मैंने तैमूर अली ख़ान से जो बात करते देखा है, मुझे अब भी उसी सेहत के साथ मुकम्मल यकीन है कि आप इस सारे किस्से से सिर्फ वाकिफ़ ही नहीं, बाकायदा इसमें आपका रोल है। आपका अंदाज़ इस बात की गवाही दे रहा था कि तैमूर अली ख़ान के साथ आपकी वो पहली मुलाकात नहीं है। बाबा साहब की मौजूदगी में ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, वगरना तसीख़ निकाह के लिए कोर्ट से रुजू किया जाएगा। उन्होंने गोया फ़ैसला सुना दिया। मत देखिए ये ख्वाब, निकाह उसकी अपनी मर्ज़ी से सगे चचा की मौजूदगी में हुआ है। मैं जा रही हूँ भाभी बेगम के कमरे में। अब आप मुझे तभी बुलाइएगा और मुखातिब कीजिएगा जब मेरा जुर्म साबित हो जाए। माही ने शब ख्वाबी का लिबास उठाया, 2-4 चीज़ें ड्रेसिंग टेबल से उठाई और इधर उधर देखे बगैर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। बारी और यावर अली ख़ान चंद सानिया खामोश रहकर एक दूसरे को महसूस करते रहे। बारी, बेहतरी इसी में है कि तुम उसे आज़ाद कर दो। वो तुम्हें मिलेगी कभी, महज ये तुम्हारा ख़्याल है। ज़िंदा बचेगी तो तुम्हें मिलेगी, ये मेरी अना का सवाल है। इस वक्त मेरी जहनी कैफियत इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि मैं अपनी अना की बड़ी सी बड़ी कीमत देने को तैयार हूँ। तुम पर तो इस हवेली की परत पर तयां है। क्यों कूद पड़े इस आग में? किस कदर अहमक साबित हुए हो तुम। यावर अली ख़ान के लहजे में तासिफ भी था और बरहमी भी। मेरी अपनी रजामंदी थी, वगरना आग में कूदना कौन पसंद करता है। बारी ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर और गर्दन झुकाकर बहुत धीमी आवाज़ में गोया एतराफ़ जुर्म किया। इसलिए तो अहमक कहा है तुम्हें, वो यावर अली ख़ान की बेटी है। यावर अली ख़ान ने बड़ी सख्ती व रऊनत से कहा। मगर खैर, अगर किसी ने हार जीत का खेल शुरू ही कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। रोशी बीबी की फ़ैसला कुन नेचर का बस सबसे अहम रोल है। सब वज़न उस पर डालकर अपनी जान बचा रहे हो। काश ये जुमला वो बेवकूफ़ अपने कानों से सुनती। यावर अली ख़ान बरस पड़े। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अब अगर नुकसान बारिश की तरह बरसे तो मुझ पर बरसे। रोशी बीबी का रोल तो अब ख़त्म हो चुका, अब तो सिर्फ रोल ही मेरा है। वो बहुत बहादुर और फ़ैसला कुन है। मैं गुस्ताखी और बेअदबी नहीं करूँगा। उनके लिए मोरल सपोर्ट हासिल करूँगा थ्रू प्रॉपर चैनल। मैं हर किस्म की सज़ा के लिए ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका हूँ। आप जो चाहें मेरे लिए सज़ा तजवीज़ करें, सिवाय इसके कि मैं उन्हें आज़ाद कर दूँ। वो खड़ा हो गया और यावर अली ख़ान की किसी अगली बात का इंतज़ार करने लगा। लोग स्टेटस हासिल करने के लिए सुबह से शाम तक जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करते रहते हैं। तुम भी कुछ देर के लिए ख़ुद को बहादुर शो कर लो तो क्या फ़र्क पड़ता है। यावर अली ख़ान ने तल्खी से कहा और कश लगाने लगे। बारी ने होठ काटते हुए उनकी सिम देखा। मैंने आपसे कभी कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की। मुझे अफसोस है कि आज मैं बहुत कुछ कह बैठा हूँ, मगर क्या करूँ, ये रास्ता भी मेरे सफ़र में पड़ता है। इतना कहकर वो बाहर निकल गया था। यावर अली ख़ान का अंदाज़ भी ये था कि फ़िलहाल जो कहना था वो कहा जा चुका था और अब वो कुछ आगे की सोच रहे हैं। तैमूर अली ख़ान रात के सिराए पहुँचे थे। नाज़नीन गहरी नींद सोई हुई थी। दस्तक पर वो ऊँगती झूमती उठी थी और दरवाज़ा खोलकर फिर बिस्तर में दुबक गई थी। उन्होंने बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया था और बहुत एहतियात से वार्डरोब से नाइट ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग की तरफ चले गए थे। लिबास तब्दील करके बाहर आए तो हाथ में कफलिंग्स और रेस्ट वॉच थी जो उन्होंने बहुत एहतियात से साइड टेबल पर रखी थी। साथ ही एक निगाह नींद के आगोश में पहुंची हुई नाज़नीन पर डाली थी और कुछ सोचने के अंदाज में इजी चेयर पर बैठ गए थे। वो तो तकरीब ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से चल पड़े थे। गाड़ी चूँकि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो कुछ देर रास्ते में सो भी चुके थे। हालांकि जहन बहुत मुंतशिर सा था। आने वाले किसी परेशान कुन वाक़ये ने उनके वजूद में शोरश बर्पा कर रखी थी। वो सोई हुई नाज़नीन को बगौर देख रहे थे और इसके हवाले से जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे। नाज़नीन ने खासी देर बाद करवट बदली, जाने तैमूर अली ख़ान ने किसी मरतकज़ ख्याल की कुव्वत थी कि उनकी नींद टूट गई। उसने नींद भरी आंखों से अपने पहलू में नज़रें दौड़ाई। जहाज़ी साइड बेड दूर तक खाली था, जिस पर गालिबन वो चौंक पड़ी थी और कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। सामने इजी चेयर पर तैमूर अली ख़ान उसे किसी ध्यान में गुम नज़र आए। हवेली से आ रहे हैं। उसकी नींद में डूबी हुई आवाज़ कमरे में उभरी थी। उन्होंने सिर्फ हुंकारा भरा था। रोशी आई थी? उसने जाने किस ख्याल के तहत पूछा था। उन्होंने फिर हुंकारा भरा और वो बदनसीब, उसकी आवाज़ नींद के सबब भारी थी। हम कौन होते हैं किसी बदनसीब का फ़ैसला करने वाले? तैमूर अली ख़ान ने तल्ख़ लहजे में जवाब दिया। नाज़नीन की नींद भग से उड़ गई।
آج پھر اسٹائل بدلا ہوا تھا، گویا پھر سے محنت پڑنے والی ہے۔ اتنے عرصے سے یہی تو ہو رہا تھا، وہ اس موڈ میں آتے تھے تو اسے کتنی ریاضتیں درپیش ہونے لگتی تھی۔ ان کی چپ کو توڑنا ایک مرحلہ بن جاتا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس نے بہت جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ سو جائیں، ٹھیک ہے ہم۔ اور اب ہمیں کیا ہو گیا؟ بہت ہو چکا ہمارے ساتھ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ہو چکا، مگر اب نئے سرے سے نیندیں ویران کرنے کا کیا فائدہ؟ سو جائیں آپ بھی۔ وہ کھوجتی نظروں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ وہ بیڈ سے اتر کر ان کے قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ پریشان نہ ہو پلیز۔ وہ تقریباً جھلا گئے۔ اتنا تو مجھے شعور ہے کہ آپ کی یہ کیفیت نیچرل ہوتی ہے۔ دیوالیہ کاروباری گاہے گاہے اپنے نقصان یاد کرتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، مگر آپ کی اس کیفیت سے جو نئے سرے سے مجھ پہ احساس کا بوجھ پڑتا ہے تو میری کمر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تیمور علی خان یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی طبیعت یوں بھی ٹھیک نہیں رہتی، اتنا ڈیپ میں کیوں چلی جاتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے کہ آپ وہم میں پڑ جائیں۔ جو عام سے واقعات ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو صبح بتائیں گے، پلیز آپ آرام کریں۔ وہ نازنین کو تھام کر بیڈ تک لائیں۔ زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں نازنین سیاہ نائٹی پہنے ہوئے بالکل سفید محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سیاہ کلر مت پہنا کریں، اس سے ڈپریشن بڑھتا ہے۔ وہ اسے لٹاتے ہوئے بہت رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ قسمت کا رنگ سیاہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وہ آزردگی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو انڈائریکٹ آپ ہماری کوتاہیوں کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ وہ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بہت رسانیت سے کہہ رہے تھے۔ آپ کو تو ٹیمپریچر ہے۔ وہ اس کی پیشانی چھو کر تشویش سے گویا ہوئے۔ پتہ نہیں کب ٹھنڈا ہو گیا یہ وجود۔ نازنین نے یہ کہہ کر ان کی طرف سے پشت کر لی۔ بہت ذہن پر زور ڈالتے ہیں، کسی طرح وہ نام یاد آ جائے جس نے ہمیں اذیت نہ دی ہو۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کوئی ٹیبلٹ نکالتے ہوئے بڑے دکھ سے کہہ رہے تھے۔ ایک گلاس میں پانی جگ سے انڈیلا جو بیڈ کے سرہانے ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ لیجیے، یہ ٹیبلٹ لے لیجیے۔ انہوں نے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ ایک تو آپ کے گیس ہوئے دراز، آدھا بیڈ تو صرف انہی کے لیے وقف ہوتا ہے۔ وہ احتیاط سے اس کے بال ایک طرف ہٹاتے ہوئے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے تھے۔ لگتا ہے انہی کی نحوست ہے زندگی میں، نہ کسی کے ایسے بال ہیں نہ ایسی قسمت۔ اس نے بے نیازی سے ان کے ہتھیلی سے ٹیبلٹ اٹھا کر منہ میں رکھی اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور 2-3 گھونٹ لے کر واپس دے دیا اور گرنے کے انداز میں دوبارہ لیٹ گئے۔ اتنا تھک کر آپ آئے اور بجائے آرام کرنے کے چیئر پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ اس کا مطلب کچھ ہوا ہے وہاں۔ اس کی سوچ ایک ہی جگہ ٹھہری ہوئی تھی۔ تیمور علی خان سر کے نیچے ہاتھ باندھ کر چت لیٹے چھت کی سمت تک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ جو خوشگوار واقعات ہمیں پیش آئے ہیں صبح بتائیں گے آپ کو۔ وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوئے۔ خوشگوار کس قدر خوبصورت لفظ ہے۔ اس کے حسن کی اہمیت کوئی ہم سے پوچھے؟ اب تو اس گھر میں روشنی صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ کیوں عمر بھر کی ریاضتوں کو غیر اہم کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک ہونے کی امنگ رکھیں تو کچھ امپروومنٹ ہوگی۔ اگر یہ ذہن بنا لیں گی کہ بس کھیل ختم ہو جانا چاہیے تو زندگی تو خود بخود ہاتھ چھڑا بھاگے گی۔ اب ہماری طرف بھی دیکھیں، کچھ ہمارا بھی خیال ہونا چاہیے۔ تیمور علی خان کے لہجے میں بلا کی تھکن اتر آئی۔ زوفی ابھی بہت چھوٹی ہے، آپ اسی کا خیال کر کے زندگی کی طرف بڑھیں۔ بات بات پر آپ مجھے خود غرض ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تیمور، زوفی کے ساتھ آپ کو ٹیپو کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو اس کے لیے جواد کی طرح فیلنگ رکھی ہیں، اور یہ تو آپ کی قربانیوں کا ریٹرن ہے کہ میں نے زوفی پر اسے فوقیت دی ہے۔ مگر میں کیا کروں، زندگی جوں ناراض ہوتی جاتی ہے، میرے اندر سکون اترتا جاتا ہے، یوں لگتا ہے مشکلیں آسان ہونے والی ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ہر شخص اپنے دل کی کر لیتا ہے، کہہ لیتا ہے ہمارے دل کی جانچ کب ہوگی؟ کب لوگوں کو اس بات کا یقین آئے گا کہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، نہ فرشتے ہیں اور نہ ہی کسی میٹل سے بنے ہیں؟ انہوں نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آئی ایم سوری، ہماری طرف سے تو آپ کو صرف دکھ ہی ملتے ہیں، مگر جس کے پاس جو ہوگا وہی تو دوسرے کو دے گا۔ نازنین نے رخ موڑ کر ان کے بازو پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر بڑی ندامت سے کہا تھا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ عالمتاب نے از خود سے اسے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہو جاتی ہے بعض اوقات میاں بیوی میں بدمزگی۔ نہ انہوں نے کچھ پوچھا، نہ اس نے کچھ بتایا۔ وہ نماز کے لیے اٹھی تو وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ ماما چائے لے کر آئی تو دونوں نے بہت خاموشی سے ایک دوسرے کے مقابل بیٹھ کر چائے پی۔ عالمتاب نظر بچا کر اس کے چہرے کا جائزہ تو لے رہی تھی، مگر کچھ پوچھنے کی جیسے ہمت نہیں تھی۔ پرسوں سے دونوں بیک وقت حویلی میں تھے، تو حویلی میں کچھ پیش آ جانے کے خوف سے ہر فرد
اندر سے سہما ہوا تھا، مگر تیمور کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کی موجودگی میں تو کچھ نہیں ہوا، پھر ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ یہ جاننے کی خواہش پیدا ہونا فطری امر تھا، مگر جاننے کے لیے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے بھی انہیں زیادہ دیر امتحان میں مبتلا نہیں رکھا اور ادھر ادھر کی معمول کی بات چیت کر کے روشی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دروازہ لاک تھا، اس نے کئی بار دستک دی تب جا کر کھلا۔ بڑی گہری نیند تھی، ساری رات کی کشمکش کے بعد صبح نور کے تڑکے تو آنکھ لگی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی ماہین نے آ کر اٹھا دیا تھا، اور یہ اتنا غیر معمولی تھا کہ خوف سے اس کا دل بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ رات اسی حیرانی میں کٹی کہ خالہ ابھی تک کیوں نہیں آئی یا اسے بلوایا کیوں نہیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ پاپا کے کمرے میں قیامت برپا ہو اور خالہ کو خبر نہ ہو۔ اس نے بغیر کچھ کہے ایک طرف کو ہٹ کر ماہین کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آ گئی تو دروازہ دوبارہ لاک کر دیا اور وہیں کھڑے کھڑے ماہین کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کے بستر پر پاؤں اٹھا کر بیٹھ گئی تھی۔ کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو، ماہین نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چپ چاپ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ اتنا سب کچھ کر کے بیٹھی ہوئی ہو اور مجھے پتہ تک نہیں؟ میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ مجھ پر اعتماد نہیں تھا؟ جب دل کی بات پہنچا دی تھی مجھ تک، خاموشی کی زبان ہی سے صحیح، تو اتنا سب کچھ بھی بتا دیا ہوتا تو یہ نئی مشکلیں ایٹ اے ٹائم میرے اور تمہارے لیے کھڑی نہ ہوتی، بلکہ اب تک تو بہت سارے حل بھی نکل چکے ہوتے، ماہین ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ شخص تو ازلی بدگمان ہے، کیسے یقین دلاؤں، کیسے سنبھالوں گی یہ سب؟ یہ کانفیڈنس نہیں، پلے درجے کی حماقت ہے۔ کیا ضرورت تھی اس طرح سے کرنے کی؟ ادھر تو پہلے ہی گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا۔ ماہین شدید ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی اور روشی بس ہاتھ مسلتے ہوئے سنی جا رہی تھی۔ خالہ، میں اس لیے باہر نہیں نکلی تھی، بلیو می۔ بالآخر اس نے لب کشائی کی۔ اتنی بڑی بات بغیر سوچے سمجھے، پروگرام بنائے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اتنا پاگل بھی نہیں بناؤ، ماہین نے ناراضگی سے کہا۔ خالہ، اب کاکا جان سے ساری بات پوچھ لیں، ان کا تو اعتبار کریں گی نا آپ؟ اسے معقول جملہ سوچ گیا جس سے مزاج میں تبدیلی متوقع تھی۔ ان کا کیا ذکر؟ ماہین نے تفصیل جاننے کی کوشش میں انجان بننا پسند کیا۔ ماری کے اختصار میں ساری تفصیل وہ اخذ کر چکی تھی۔ انہی کی وجہ سے تو یہ ناممکن سا کام انجام کو پہنچا ہے، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ مگر ان تک تمہارے دل کی بات پہنچی کیسے؟ ماہین کی حیرانی بجا تھی۔ پتہ نہیں، وہ تو خود ہی سمجھ گئے تھے، اس نے قدرے جھیپے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ سبحان اللہ، بڑے ولی اللہ ہو گئے تمہارے کاکا جان۔ اس بے سروپا جواب پر ماہین نے جل کر کہا تھا۔ اب روشی سے ماہین کا یہ انداز مزید برداشت نہیں ہو سکا، وہ ماہین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ، اتنے اجنبیوں کی بھیڑ میں آپ تو ایسے نہ کریں، مجھے تو کاکا جان نے منع کیا تھا ہم کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کریں، وہ خود ماحول حق میں کر کے یہ سب کچھ ہینڈل کریں گے۔ مجھے بھی تاکید تھی اور باری کو بھی۔ آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کیسے کروں؟ کوئی سر پیر ہے بھلا؟ کاکا جان کو الہام ہوا تھا کہ تم باری میں انٹرسٹڈ ہو؟ ماہین کی سوئی ہنوز ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ صحیح طریقے سے بتاؤ مجھے، دماغ نہیں گھماؤ۔ اس کے اس بری طرح رونے سے ماہین پسیج گئی تھی۔ کیا بتاؤں؟ کوئی بات ہو تو بتاؤں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روشی، یہ نہیں کرو میرے ساتھ، تمہیں پتہ ہے میں آلریڈی کتنے عذابوں سے گزر رہی ہوں، کس دلدل میں دھسی ہوئی ہوں۔ کسی لمحے میں میری شادی ختم ہو چکی ہے، تمہارے پاپا کو ایک پل میں اجنبی بن جانے کا ہنر آتا ہے، اب یہ پرابلم، اب تو کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی۔ روشی نے چونک کر اس کے شانے سے سر اٹھایا اور دم بخود سی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ خالہ، آپ نے کیا کہا؟ پاپا آپ کے ساتھ اس قدر زیادتی نہیں کر سکتے، ان کو تو تھینک فل ہونا چاہیے کہ انہیں اتنا اچھا پارٹنر ملا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہ کتنے مکمل لگنے لگے ہیں۔ اب کیا کمی ہے ان کے پاس؟ بچے بھی ہیں، پارٹنر بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ خود پر پڑی بھول گئی، جب سے اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ ماہین کو بھی اس پر بے ساختہ پیار آ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میری جان، بے خبری بھی بڑی نعمت ہے، نہ زیادہ کی کھوج کرنا کہ پھر کھائی کا سفر پڑتا ہے۔ اتنی بہادری دکھانے سے پہلے یا فوراً بعد ہی مجھے بتا دیتی تو شاید کوئی آسانی کی راہ نکل آتی، کچھ طے کر کے چلتے تو منزل آسان ہو جاتی۔ مگر جو انکشاف اچانک ہوا ہے یہ دھول آندھی کی طرح ہے، کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ بیک وقت کتنے لوگ ٹینشن میں آ گئے ہیں، ماہین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زبردستی اور بلا وجہ کی ٹینشن ہے خالہ، نکاح ہوا ہے کاکا جان کی موجودگی میں، کورٹ میرج تو نہیں ہوئی،
और न मैं इस तरह के इरादे से हवेली से छोटी हवेली गई थी। काका जान का भी तो वही ख़ानदान है, वही खून है जो मेरा और पप्पा का है। उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है। इसका मतलब तो साफ ये है, पप्पा ज़िद में मेरी और काका जान की मुखालिफत कर रहे हैं। लॉजिकल नहीं, ये तो कतई ऑनेस्टी नहीं है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर वो कमतर है तो उसके बराबर गाड़ी में डाइनिंग में क्यों बैठते हैं? उसे बेडरूम क्यों दिया हुआ है? कोठरी क्यों नहीं दी? उसे आला तालीम क्यों दिलवाई जा रही है? वो नाराज़ अंदाज में तवातर से बोल रही थी। ठीक है, मगर निकाह तुम्हारे पापा और बाबा साहब की रजामंदी के साथ भी तो हो सकता था। ये और बात है कि थोड़ी मेहनत करना पड़ती उन्हें कायल करने के लिए। नहीं हो सकता था, क़यामत तक। इसका अंदाज़ा काका जान को भी होगा, तभी तो उन्होंने ये फ़ैसला किया। मेरे असल गार्जियन बस वही हैं जिन्होंने मेरी फीलिंग को समझा और बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ एक प्रॉपर काम किया है, जो रात की तारीकी में नहीं हुआ था, दिन की रोशनी में हुआ है। पापा तो मेरे फादर महसूस ही नहीं होते। वो सिर्फ़ कानूनी कागजात और शनाख्ती कार्ड में मेरे वालिद मोहतरम हैं। वो इतनी बेरहमी से फ़ैसला सुनाते हैं कि लगता है कि उल्टी छुरी से ज़बह कर रहे हों। उसने तेज़ी से माहिन की बात काट कर बहुत तल्ख़ अंदाज में कहा था। बाप होने के नाते वो बहुत से हुकूक महफूज रखते हैं। वो कभी तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहेंगे। पहले उनके सामने ये सब कुछ मशवरे के लिए पेश तो किया जाता, तब कहीं जाकर इस इक़दाम का जवाज़ बनता था। माहिन ने फिर उसे कायल करने की कोशिश की। अगर ऐसा होता तो वो महज ज़िद में खैराबाद के किसी मिज़रा से मुझे ब्याह देते। काका जान भी तो उन्हें जानते हैं, आखिर उनके सगे भाई हैं। काका जान जैसे आदमी से उनकी नाराज़गी सिर्फ यही यकीन दिलाती है कि उसमें भी कसूर पप्पा का होगा, उन्हीं की ज़्यादती होगी। उसने गोया फ़ैसला सुना दिया। हैरत से माहिन का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना तेज़ वजदान है उसका, हकीकत को खो जाने के बगैर उसे कैसा निशाने पर तीर चलाया था। रोशी, जिस तरह ये सब हुआ है उस तरह नहीं होना चाहिए था। तुमने अगर ये सब कर ही लिया था तो कम से कम मुझे तो मुताला कर देती, मैं अपने तौर पर कुछ तो करती। मुझे तो पहले ही बहुत काम पड़े हुए थे। बहुत गड़बड़ कर दी है तुमने। जीत कर भी हार सकती हो। यावर साहब इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। माहिन ज़िद होकर कह रही थी। पापा अब कुछ नहीं कर सकते, जो होना था वो हो चुका है। अगर वो चाहे तो सिचुएशन संभाल सकते हैं। इस बार उसके लहजे में बहुत सुकून था। वो सिचुएशन क्यों संभालेंगे, अब तो मज़ा चखाने का मौका मिला है उन्हें। माहिन ने तल्ख़ी से मुस्कुरा कर कहा। आप फ़िक्र न करें, मैं क्लियर कर दूंगी कि इस तमाम किस्से में आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो आपको हमारी वजह से परेशान न करें। उसने माहिन की ठोड़ी छूकर कहा। तुम कहोगी और जैसे वो यकीन कर लेंगे। हैरत है तो उन्हें नहीं समझ पाई अभी तक, वो अफसरदा लहजे में कह रही थी। वो तो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा। ज़ाहिर है अब मामला बाबा साहब के सामने पेश होगा और तमाम तफसीलियात सामने आएंगी, रोशी ने इत्मीनान से कहा था। ये तो खैर जानते होंगे वो कि मैं इस मामले में शरीक नहीं थी, मगर ये ख्याल उनके दिल से कैसे निकाला जाएगा कि निकाह के बाद तुमने मुझे सब कुछ बता दिया होगा और मैंने खामोश रहकर तुम्हें सपोर्ट किया है। नाराज़गी का सबब तो यही है ना? माहिन ने जैसे तंग आकर कहा। कुछ नहीं होगा, बल्कि अब आपने मुझे सपोर्ट करना है। पापा जो चाह रहे हैं वो मैं नहीं करूँगी, उसने कतन अंदाज में जवाब दिया था। मगर बारी प्रेशराइज़ हो सकता है। माहिन बेड से उतरते हुए बोली। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करने की नीयत ज़ाहिर करेगा तो मैं ख़ुद हमेशा के लिए उससे अलग हो जाऊंगी, क्योंकि फिर ये वो बारी नहीं होगा जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था। उसकी साबित कदमी और किरदार की पुख्तगी ही तो उसकी वो खुसूसियत है जिसकी खातिर इतना बहादुर बना जा सकता है। अगर वो इस तरह का शख्स साबित नहीं होता है तो फिर उसमें और फैज़ो तांगे वाले में फ़र्क क्या रह जाता है? फिर मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगी और सबसे माफ़ी मांग लूँगी और सारी ज़िंदगी गलत इंतखाब के पछतावे के साथ गुजार लूँगी। उसके लहजे में पुख्तगी थी। माहिन उठ खड़ी हुई। किसी के साबित होने का यकीन ना हो तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर क्या करें कि तुम्हारे पापा तो हर तरह से साबित होते नज़र आ रहे हैं। फिर भी ये शादी ख़तरे से दो चार है। अब ये किस्मत ही तो है। बहरहाल अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब तो बस ये है कि मुमकिन हद तक लोगों को रेज़ा होने से बचाना है। अब तो हर मरहले पर तुम्हारे काका जान की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगी। फिर बारी को भी टटोलना है कि वो किस हद तक जुर्रतमंद है। खैर तुम फ़िक्र न करो, हल भी इन्हीं क्राइसिस में होगा। वो सोचने के अंदाज में हम कलाम थी। वो ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो तैमूर अली खान को आईने के सामने खड़े होकर टाई बांधते हुए पाया।
वो प्रिंटेड 3 पीस शलवार सूट में मलबूस बहुत निखरी निखरी नज़र आ रही थी। ये लीजिए, आप तो कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि सुबह को बड़ी हवेली में पेश आने वाले खुशगवार वाक़यात बताएंगे। नाज़नीन ने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। बताएंगे? सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक। उन्होंने नोट दुरुस्त करते हुए इज्जत भरे अंदाज में कहा। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, आप मुझे अभी बताइए, आपको क्या पता कि सुबह के इंतज़ार में रात कैसे कटी है? वो उनकी पुश्त की तरफ जा खड़ी हुई और उन्हें आईने में देखते हुए मुखातिब थी। रोशे आपको कैसी महसूस हुई, महविश या उदास? वाइस्तगी से गोया हुई। फ़िलहाल तो खुशी होगी, माहिन की मौजूदगी में वो खुशी नज़र आती है। हाँ, माहिन के मुतालिक आपने मुझसे कोई बात नहीं की। काश मुझे अंदाज़ा होता कि ये सभी मुमकिन हो सकता है तो मैं सिर्फ उसे बचाने के लिए बड़ी हवेली में पहुंच जाती, दोबारा ज़िंदा होकर। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि वो इस कदर एज डिफरेंस होने के बावजूद उस पत्थर के साथ शादी करना पसंद करेगी। यही ख्याल था। भांजे भांजी से मिलकर वापस चली जाएगी और फिर अपने रंगों भरी ज़िंदगी में वापस पलट जाएगी। खून एक हो तो ज़रूरी नहीं कि किस्मत भी एक हो। उसका भी इतना कसूर नहीं जितना कसूर बाबा साहब, भाई मियाँ और भाभी बेगम का है। उन सबको मज़ामत करना चाहिए थी। क्या हमेशा उस शख्स के ही दिल की होगी और सिर्फ उस शख्स के हाथों लोग बर्बाद होते रहेंगे? उसकी आवाज़ बोलते बोलते भराने लगी। तैमूर अली ख़ान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अब इन सब बातों का फ़ायदा नहीं है। नई बात तो यह है कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? वो हमारे हैरत के 2 कदम पीछे हट गई। आप सब कुछ बता चुके हैं उसे। यह आपने क्या किया? सारी रियासतें मिट्टी में मिला दी। यही सब कुछ करना था तो वो सब क्यों किया था? थक गए या इंतकाम का जोश चढ़ा है? अब तो वो जवान हैं, अब तो उन्हें माँ की नहीं लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। मगर तैमूर अली ख़ान, मैं तमाशा नहीं बनूंगी। यूँ भी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ हो रही है। बहुत मायूसी होगी सबको। यह आपने क्या कर दिया? वो निढाल से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। तैमूर अली ख़ान ने दूसरी कुर्सी खींचकर उसके मुकाबिल की और बैठ गए। उनकी सियाह जादू असर आँखें नाज़नीन के चेहरे पर जमी हुई थी। या तो किसी को समझने का दावा नहीं करते और जब दावा कर लेते हैं तो गुंजाइश रख कर बात करते हैं। हम भला उनसे इतने करीब किस हिसाब में होंगे और क्यों अपनी उलझी हुई ज़िंदगी में मज़ीद परेशानियां मोल लेंगे? वो अपनी भारी और जज्ब होने वाली आवाज़ में उससे धीरे धीरे मुखातिब थे। नाज़नीन ने उलझकर उनकी सिमत देखा। आप ही की तरह हमें भी ये सवाल परेशान कर रहा है कि उनके सामने हक़ाइक़ से पर्दा किसने उठाया है। किसी पुराने मुलाजिम की तो ये जुर्रत नहीं हो सकती। हवेली के ज़िम्मेदार अफराद ये हरकत नहीं कर सकते। वो सोचते हुए कह रहे थे। नाज़नीन को फ़ौरन ही एतबार आ गया था। आई एम सॉरी तैमूर अली ख़ान। फिर किसने ये हरकत? अगर वो ज़िंदा होती तो मैं समझती ये नया शर और फसाद फिर उसकी तरफ से आया है कि उसका ख़मीर ही शर से बना था। उसकी रग रग में आग उतरने लगी। तैमूर अली ख़ान चौंक पड़े। माय गुडनेस, मे बी पॉसिबल। ज़ाहिर है यावर अली ख़ान तो ये सब कुछ नहीं कर सकते। इस सारे वाक़े में सबसे ज़्यादा कसूरवार वही थे। वो अपना ये पहलू किसी तरह माइन के सामने पेश नहीं कर सकते। उसमें तो सरासर नुकसान उनका होता नज़र आता है। उन्होंने शुक्रिया की एक निगाह नाज़नीन के चेहरे पर डाली। एक उलझन से बैठे बैठे निजात मिली थी। हो सकता है वो जंजीर छनकारती रात के अंधेरे में या फिर बाहर आ गई हो, ताज़ा हवा में सांस लेने, और माहिन इत्तफाक से उसे मिल बैठी हो। अच्छा, आप उसे एक तरफ हटाएं और हमारी बात गौर से सुनें। उन्होंने समझाने के अंदाज में मुखातिब किया। आपकी बात हमेशा ही गौर से सुनते हैं, मगर आप उससे मिलने के लिए नहीं कहिएगा। उस रात उसकी आवाज़ ने जो अजियत पहुंचाई वो मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे रिश्ते कहाँ रास आते हैं तैमूर। सिर्फ 17 की उम्र में मैं आपकी हवेली में आ गई थी, माँ बाप से जुदा होकर। बाप सफ़र में रहता था, पहले मुल्क के अंदर, फिर मुल्क से बाहर में। मेरी कॉन्वेंट में माँ से दूर, फिर शादी हुई और जो कुछ हुआ आपके सामने हो। ज़िंदगी की डोर आपसे बंधी तो मैंने ढीली करके आपको ज़बरदस्ती फासले पर भेज दिया लीज़ा के पास। कि मैंने तो सिर्फ उस शख्स को अजियत पहुंचाने के लिए आपसे कागज़ी रिश्ता इस्तवार किया था। ये और बात है कि अजियत मुझ पर दोहरी पड़ गई। इधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उस शख्स ने तो मुझसे नए अंदाज में नए सिरे से इंतकाम लिया। फिर लीज़ा की नादानी के सबब आप अरसे बाद पलट कर आए, जूफ़ी गोद में आई तो ज़िंदगी खफगी की खबर मिली। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तैमूर अली ख़ान सर झुकाए सुन रहे थे। आपने हमेशा अपने फ़ैसले को दुरुस्त समझा है, जो सोचा वही क्या है, मगर आपको हमारी बात सुनना होगी।
क्या अब بھی تھوڑا سا حق نہیں بنتا آپ پر؟ تیمور علی کا انداز دو ٹوک تھا۔ آپ ان سے مل لیں، مسائل شیئر کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی حقیقی بہن ہے۔ وہ محرم راز ہو ہی گئی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید ہی کسی نے خود سے اس قدر شدید انتقام لیا ہو۔ ہماری پارٹنرشپ میں تو آپ کے جذبات سرد ہو ہی گئے ہیں۔ تھوڑی سی حرارت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ ان سے مل لیں پلیز۔ چلے فرض کریں میں کر چکی ملاقات، پھر اس کے بعد بلا وجہ کا ٹینشن جو دوسروں کو ہوگا۔ سب سے زیادہ پرابلم تو خود ماہین کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شخص بہت مہارت کے ساتھ اسے بیوقوف بنا رہا ہو اور وہ ان کے ساتھ خوش ہو۔ نہیں ہے وہ خوش، وہ بس آپ سے ملنا چاہتی ہے بہن کی حیثیت سے۔ آپ کے اندر اس طرح کی خواہش نہیں ابھرتی؟ حیرت ہے، تیمور علی خان نے قدر تعصب سے کہا اور اٹھ کر بالوں میں برش چلانے لگے۔ آپ کے اندر ابھرتی ہے؟ ناظرین کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تھا۔ ہمارے اور آپ کے کیس میں بہت فرق ہے، اس لیے ہماری آپ کی فیلنگ یکساں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اور ہم آپ کو کنونس اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے ملنا بھی نہیں چاہیں گی وہ تب بھی آپ سے ملیں گی۔ وہ صرف ہمارے جواب کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر انہیں ہمارا جواب ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گی۔ اسے سمجھایا ہوتا، مردوں پر تو فاتح پڑھتے ہیں، ان سے ملنے پر اصرار نہیں کرتے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میری بچی باہر باغ میں ٹہل رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی تیمور۔ میں ضبط کے ان راستوں سے گزر آئی ہوں جن کے پیش آنے کے خوف سے لوگ اقدام میں خودکشی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ مجھے خود پر جبر کرنے کی مہارت ہو گئی ہے۔ آپ یہ سب ماہین کو سمجھا دیجیے، کیونکہ وہ صرف ملاقات کرنے نہیں آئے گی بلکہ بہت سی تبدیلیوں کے منصوبے ساتھ لائے گی۔ ابھی اس نے دنیا آنکھیں کھول کر دیکھی نہیں ہے، اس لیے اسے بڑی خوش گمانیاں ہوں گی۔ اسے کہیے وہ بس اپنی زندگی نبھائے۔ جو فیصلہ کر کے حویلی میں داخل ہوئی ہے اس فیصلے کی آبرو سنبھالے، روشی کا خیال رکھے اور بس۔ اور یہ کہ روشی کا باپ اس کی خوشیوں میں حائل ہو تو اسے اس کے حق میں قائل کرے۔ وہ کم عمر بیاہتا ہے، تھوڑی سی کوشش سے اپنی بات منوا سکتی ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ اسے مایوس کر دیجیے گا۔ یوں بھی ہم تو اب گئے کہ تب گئے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مول لی۔ انسان اپنے گھر میں پالتو جانور رکھتا ہے تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج کرتا ہے، ان سے اٹیچمنٹ محسوس کرتا ہے۔ ایک حسین خاتون جو ہمارے گھر میں عرصے سے ہے، وہ جس رشتے میں بن کر بڑی حویلی آئی تھی، وہ رشتہ تو ہمارے اور اس کے درمیان گنتی کے چند سالوں پر کنسسٹ کرتا ہے، اور جو دوسرا رشتہ ہے وہ تو بڑی طویل رفاقت کا سلسلہ ہے۔ اصل رفاقیت تو مینٹل بیس پر ہوتی ہے، اس میں ڈسٹنس ڈسکس نہیں ہوتا۔ ہم اپنے نقصان بھول کر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں بار بار یاد دلاتی ہیں؟ اللہ سے رحم مانگتے رہتے ہیں، کیا آپ سے بھی اس قسم کی ریکویسٹ کیا کریں؟ فار گاڈ سیک، گزرے ہوئے 20 سالوں میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے نام لے کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ اس طرح سے ہم کلام ہوئے تھے کہ نام استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ڈرائیور بہت دیر سے ہمارا ویٹ کر رہا ہے، 1-1.5 گھنٹے میں واپس آتے ہیں، پھر آرام سے بات کریں گے، اوکے؟ وہ اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گئے۔ اچھا، تو باقاعدہ مالی بھی بن گئے ہو، ماشاء اللہ۔ وہ جھومر کی آواز پر بری طرح چونک پڑا تھا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ پودوں درختوں سے دوستی رکھنا چاہیے، قدردان ہوتے ہیں، اچھا سلوک کرنے پر دعا دیتے ہیں۔ بھائی تمہیں تو گھوڑے بھی بہت دعائیں دیتے ہوں گے، تمہیں دعاؤں کی بھلا کیا کمی؟ وہ کھلکھلائی۔ آپ صبح تشریف لے آئیں، اس کا مطلب ہے منہ اندھیرے گاڑی میں بیٹھی ہوں گی۔ بڑی جلدی واپسی ہو گئی۔ باری نے پائپ سنبھالتے ہوئے پوزیشن بدلی۔ حویلیوں میں رہنے کی عادت ہو جائے تو چھوٹے گھروں میں دل نہیں لگتا، اور ہمیں تو بڑے اسرار اور منت سے حویلی والوں نے قبول کیا ہے۔ وہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس میں کیا شک ہے؟ باری بھی مسکرا دیا۔ اور سنائیے صاحب، سنا ہے کل بڑی خوشی کی تقریب ہوئی؟ یہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا۔ خیر، ویسے بھی یہاں خوشیوں کے قحط ہے، حویلی والوں کا ذائقہ بھی بدلا ہوگا۔ وہ تو ہمیں ماہین بی بی کی شرم ہے، ورنہ مزے لینے کے دن تو اب آئے تھے۔ باری نے الجھ کر اس کی سمت دیکھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے آپ کی روشی بی بی کے کیا حال ہیں؟ وہ چھیڑنے کے انداز میں مسکرائی۔ صرف روشی بی بی کے؟ وہ بھی انجان بن کر مسکرا دیا۔ ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی میرا حال؟ مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لیا ہوتا۔ روشی کی آواز بہت قریب سے سنائی تھی۔ دونوں چونک پڑے۔ اس نے اوپر بالکنی سے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو بے اختیار نیچے چلی آئی تھی۔
باری نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا، ملگجے کپڑے، ستا ستا چہرہ جو اس کی شب بیداری کی چگلی کھا رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ تو ہم بھی ملتے ہیں آپ سے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔